لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عبادت میں جو مال خرچ کر ہو رہا ہو وہ حلال ہونا چاہیے، یعنی حرام طریقے سے کمایا نہ ہو، آپ کا اپنا ہونا چاہیے، یا آپ کو اس کے استعمال کا اختیار ہونا چاہیے۔ اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا مال اپنا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو آپ کو استعمال کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس مورد میں بھی اگر آپ ایسا مال خرچ کریں گے جو آپ کا اپنا ہے لیکن آپ کو اختیار نہیں ہے خرچ کرنے کا، تو پھر بھی وہ جو عبادت قبول نہیں کی جائے گی، وہ عبادت ریجیکٹ ہو جائے گی۔ یعنی دیکھیں جس طرح شرائط ہے نا نماز کے لیے، قبلہ رخ آپ ہوں، لباس آپ کا پاک ہونا چاہیے، آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، اور پھر اس کے علاوہ بعض مزید شرائط ہیں، وضو میں ہونے چاہیے، وضو آپ کو ہونا چاہیے، تو تب جو آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ تو زیارت پر جانے کے لیے بھی شرائط یہ ہیں کہ زیارت میں جو آپ مال خرچ کر رہے ہیں وہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ وہ حلال ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اختیار ہو اپنا مال خرچ کرنے میں۔ اور پھر اس میں بعض چیزیں دوسری بھی ہیں، حتیٰ کہ جو ہے وہ بیٹا باپ کی اجازت کے بغیر وہ چلا جائے زیارت میں، اور باپ کے پاس معقول وجہ اس کو روکنے کی، تو پھر بھی زیارت قبول نہیں ہے۔ یا خاتون جو ہے وہ نافرمانی کی حالت میں ہو، یعنی وہ کہ کسی وجہ سے شوہر اس کے معقول وجہ سے روک رہا ہو اور وہ اس کی بات نہ مانے اور زیارت پر چلے جائے، تو اس کی زیارت بھی قبول نہیں ہے۔ قبول کی بات تو ہم نہیں کر سکتے، صحیح نہیں ہے، قبول تو خدا نے کرنی ہے، وہ ہم اس کے بارے میں اختیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم کوئی ممکن ہے ایک چیز کو آپ دیکھ رہے ہوں کہ وہ ظاہر طور پر ٹھیک نہیں ہے لیکن خدا کی بارگاہ میں ٹھیک ہو، ہمیں کیا پتہ کس کی عمل کے بارے میں، ہمیں کوئی فیصلہ اس بارے میں نہیں کر سکتے، لیکن شرائط تو ہیں اس کی، کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عبادت کا صحیح ہونا ہے اور ایک عبادت کا قبول ہونا ہے۔ ہم صحیح ہونے کے بارے میں بتا سکتے ہیں، قبول ہونے کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ کسی کی عبادت کے بارے میں نہیں کر سکتے، وہ خدا کر سکتا ہے۔ اور ممکن ہے آپ کی عبادت 100% صحیح ہو لیکن قبول نہ ہو، کوئی ایسی شرائط ہوں جو مخفی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، خدا کی ذات انہیں جانتی ہے۔ یہ اور کچھ اکلا جی جی قبلہ ایک اسی سلسلے میں سوال تھا کہ جو مرحومین ہیں، جس طرح ہم لوگ جو دنیا سے چلے گئے یا زیارت نہیں کر سکے یا اگر اپنی زندگی میں کی بھی ہے، تو ان کے جانے کے بعد آیا کہ جس طرح کسی کو ان کے نام سے زیارات کروائی جا سکتی ہیں اور ان کا ثواب کس طرح مطلب ان کو پہنچ جاتا ہے، جس طرح حج کا سلسلہ، تو اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ جی یہ آپ نے اچھا بتایا کہ اچھا سوال کیا کہ حج پر بھی آپ کر سکتے ہیں، زیارات پر بھی کر سکتے ہیں۔ حج کا البتہ مسئلہ تھوڑا مختلف ہے کہ حج واجب بھی ہو سکتا ہے، کہ ایک آدمی مستطیع تھا، اس کو استطاعت حاصل ہو گئی تھی، وہ اس پر حج واجب ہو گیا تھا لیکن وہ نہیں کر سکا، دنیا سے چل بسا ہے، تو اس کے لیے نائب لینا پڑے گا باقاعدہ، اس کی نیت ہوگی، اس کے اعمال ہوں گے، اس کا طریقہ کار خاص ہوگا اور اس کے مطابق اس نے وہ اس کو فالو کرنا ہے۔ جہاں تک بات ہے وہ زیارات کی، تو زیارات میں بھی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ایک آدمی دنیا سے چلا گیا ہے، چاہتے ہیں کہ اس کو ایصال ثواب ہو، چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کو ثواب پہنچے ان اعمال کا، تو آپ جو ہے اس کی طرف سے زیارت کروا سکتے ہیں، ایک آدمی کو زیارت پر بھیج سکتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ جس آدمی کو زیارت پر بھیج رہے ہیں وہ آدمی اعمال زیارت صحیح طرح بجا لائے، کوئی غلط قسم کا آدمی نہ ہو، گناہگار نہ ہو، اس کو اپنی نماز نہیں آتی تو زیارت پہ چل پڑا ہے۔ ہاں یہ اس میں ہے کہ ایک آدمی دیکھتے ہیں غریب ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے لیکن اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک کروا دیں، اس کو کورس کروا دیں، تاکہ جو ہے وہ جانے سے ایک ہفتہ پہلے، 2 ہفتے پہلے نماز اپنی ٹھیک کر لے، اپنے اعمال ٹھیک کر لے اور زیارت پر چلا جائے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ مرحوم کو بھی ثواب ملے گا اور یہ جو آدمی زیارت کروا رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو زیارت کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ یعنی جو ہے وہ یہ تو سنا تھا نا، ایک تیر سے 2 شکار، یہاں پر ایک تیر سے 3 شکار ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی اتنا جو ہے اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح آپ نمازیں بھی پڑھوا سکتے ہیں، اس طرح آپ دوسری باتیں بھی کسی کی نیابت میں کروا سکتے ہیں۔ البتہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو عبادت واجب ہے اور اس آدمی پر واجب تھی، جو دنیا سے چلے گا، اس کے خاص طریقہ کار ہے، اس کے خاص پروسیس ہے، اس کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی رکن رہ جائے حج کا تو وہ مرحوم کو تکلیف ہے، اس سے دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے لیے پریشانی کا جو ہے وہ سبب
بنے. مثلا طواف نہیں کرتا, طواف النساء نہیں کرتا ایک آدمی, یا کوئی اور عمل عرفات کو سے رہ جاتا ہے, یا پراپر نیت نہیں کرتا ہو, اور آپ کو بھی علم تھا کہ یہ آدمی نہیں کر پائے گا صحیح, اس کو آپ بھیج دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی خود اتنا معذور ہے, بیچارہ چل ہی نہیں سکتا, مشکل سے ویل چیئر پہ سے لے گئے, اس کو آپ کسی کا نائب بنا دیتے. ظاہر وہ اپنے اعمال صحیح طریقے سے بجا نہیں لا سکتا بیچارہ, تو دوسرے کی نیابت جو ہے وہ کس طرح کرے گا, نیت میں کس طرح کرے گا, اعمال میں کس طرح کرے گا, طواف میں کس طرح کرے گا. جی اور السلام کوئی علیکم سوال؟ ورحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام. وبرکاتہ. کیا نمازیں قضا نمازیں بھی پڑھوا سکتے ہیں کسی سے؟ جی پڑھوا سکتے ہیں. فقہ جعفریہ میں اگر کوئی وہ دنیا سے کیسے؟ چلا گیا تو اس کی قضا نمازیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, کسی سے بھی پڑھوا سکتے ہیں. اور وہ اپنے آدمی بھی جی فرضی بھی اگر پڑھا سکتے معذور بندہ ہے کوئی ہیں. جی اگر معذور ہے کوئی تو وہ اپنے ہی کروا سکتا ہے. نہیں جب تک زندہ ہے, جب تک کوئی زندہ ہے تو اپنے اس کی نیابت میں نمازیں نہیں پڑھ سکتے, وہ خود پڑھے گا جو جب تک زندہ ہے. لیکن اچھا مردہ کی حتیٰ جو اگر نہیں فوت بھی ہو پڑھ گیا سکتا, بندہ. جی اگر نہیں حتیٰ نہیں بھی پڑھ سکتا تو اس کی نیابت میں نمازیں نہیں پڑھ سکتے, لیکن جو آدمی فوت ہو گیا اس کی پڑھ سکتے. ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. جی آپ پڑھ سکتے ہیں, جو آدمی فوت ہو گیا اس کی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہے نا, آپ کے بہنوئی دنیا سے چل بسے ہیں, آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ان کی 1 سال کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں, وہ نہیں پڑھ سکتے آخر دم تک. تو آپ جو 1 سال کی ان کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں, اور اس میں نیت آپ نے نیابت کی کرنی ہے. تو دونوں کا ثواب ہوگا, پڑھنے والے دونوں کو کو ثواب بھی. ہے. جی پڑھنے والے کو بھی اور جس کی طرف سے پڑھی جا رہی ہے دونوں کو ثواب ہوگا. اس طرح روزے بھی رکھ سکتے ہیں آپ کسی کی نیابت میں جو دنیا سے چل بسا ہے, لیکن جو آدمی زندہ ہے اس کی نیابت میں آپ نہیں کر سکتے. نہ روزہ رکھ سکتے ہیں, نہ نفل بھی نماز. پڑھ سکتے ہیں, ان یہ کے لیے نفل تو کر کے دعا کرتے ہیں, لیکن ان کی طرف سے نفل کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ان کو ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں, لیکن فرضی نمازیں آپ ان کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے. لیکن حج میں ایک استثناء ہے, زندہ آدمی کی طرف سے آپ حج بجا لا سکتے ہیں. وہ آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں جا سکتا, وہ مشکل ہے اس کے لیے جانا کسی وجہ سے بھی, اور مجبوری بھی معقول ہے اس کی. مثلا اس کا سعودی عرب میں جانا بین ہو گیا, سعودی عرب والے ویزا اس کو نہیں دے رہے, اب وہ اس پر حج واجب ہو گیا, تو اب کوئی آدمی اس کی طرف سے حج بجا لا سکتا ہے. لیکن نفلی حج آپ ضعیف ہے, جی ضعیف ہے, وہ چل نہیں سکتا, جا نہیں سکتا, سفر نہیں کر سکتا, یا کوئی اور ایسے جو ہے مسائل ہیں جس کی وجہ سے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا رہا, تو اس کی طرف سے نیابت نہیں ہو سکتی, واجبی نیابت اس کی طرف نہیں ہو سکتی. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو مجھ پر حج واجب ہو گیا لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اب تو جا میری طرف سے حج کر لے. ایسا نہیں ہو سکتا. نمازیں اور دوسری بات فوت شدہ انسان کی ہو سکتی ہے, فوت شدہ انسان کی ہو سکتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر عبادت آپ زندہ آدمی کی طرف سے کر سکیں, اور ہر زندہ آدمی کی طرف سے ایسا نہیں ہے. وہ بعض کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء نے سارے کام کرنے ہیں. وہ ایک آدمی تھا اپنے گاؤں کو, میں نے اس کو کہا کہ بھائی نماز پڑھا کرو, تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب تو کے سستے رکھے ہیں, نمازیں ایسا پڑھنی تو تنخواہ تو کے سستے دے رہے. نہیں, تنخواہ مولانا کو جو ہے اس بات کی نہیں ملتی کہ لوگوں کی نمازیں پڑھے. جی یا وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک آدمی گیا مولانا کے پاس کہ میری بیٹی کی طلاق پڑھ دیں, کیونکہ فقہ جعفری میں جس طرح نکاح پڑھا جاتا ہے طلاق بھی پڑھی جاتی ہے, جب تک پڑھے نہ طلاق ہوتی نہیں, اور اس کی خاص شرائط ہیں. 2 گواہ بھی ہونے چاہیے. یعنی یہاں فرق ہے فقہ جعفری اور فقہ حنفیہ میں, کہ ہمارے لیے ہم کہتے ہیں کہ طلاق میں گواہ ہونے چاہیے, نکاح میں واجب نہیں ہے گواہ, مستحب ہے. اہل سنت کہتے ہیں نکاح میں واجب ہے, طلاق میں ضروری نہیں ہے. یعنی دونوں اس معاملے میں ایک دوسرے کے جو الٹ ہے, کیونکہ فقہ جعفری یہ چاہتا ہے کہ نکاح زیادہ ہو, طلاقیں کم ہوں. اس لیے طلاق کو بڑا سخت کر دیا گیا کہ آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے نا ہمارے پاس علماء کے پاس کہ طلاق پڑھ دیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں, 3-4 شرطیں ہیں, وہ شرطیں پوری ہوں گی تو تب ہم طلاق پڑھیں گے. وہ شرطیں جب پوری ہوتی ہیں تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, وہ ارادہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے اس کا. اور پھر گواہ بھی جو طلاق میں ہونے چاہیے وہ عادل ہونے چاہیے, یہ نمازی ہونے چاہیے, روز صوم و صلات کے پابند ہونے چاہیے. اور پھر ایک نمازی آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ طلاق کا گواہ نہ بنے, ڈرتا ہے
کہ دوسروں کے کہ نہ ہو کہ طلاق کا گواہ بنوں اور میرے لیے خود مسئلہ پیش آ جائے. تو اسی طرح ایک مولانا کے پاس ایک آدمی گیا, کہا کہ میری بیٹی کی طلاق پڑھ دو. مولانا نے پڑھ دی. کہا اب اس کا فلاں آدمی کے ساتھ نکاح پڑھ دو. مولانا نے کہا نہیں, یہ عدت رکھنی پڑے گی, یہ ایسا نہیں ہو سکتا طلاق کے فوراً بعد نکاح پڑھا جائے. تو اس نے جیب سے 15 روپے نکالے. پرانا زمانہ تھا, ویلیو ہوتی تھی 15 روپے کی. اس نے کہا مولانا صاحب یہ 5 روپے طلاق پڑھنے کے, 5 اگلے نکاح کے اور 5 عدت کے. عدت بھی تسی خود ہی رکھو. جی, کہ اس نے سمجھا کہ عدت کوئی چیز ہے نا کہ جو رکھنی ہے کسی جگہ پر, تو ضروری نہیں ہے کہ میری بیٹی رکھے نا, یہ مولانا خود ہی رکھ لے اس کی عدت کو. جس طرح ہوتا ہے نا وہ ہندو جلانے کے بعد وہ راکھ کو رکھ لیتے ہیں, جی اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اور پھر جا کر وہ اس میں بہا دیتے ہیں, اس میں وہ جمنا میں یا گنگا میں. اس نے کر دیا کہ مولانا کو کہ بھئی سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اچھا, استغفار تو جی جی چاہیے نہیں ایسے کرنا, اصول ہوتا. جی ابھی ہم تھوڑا سا مسائب پڑھ لیتے ہیں اس کے